نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلامک تعارف صفحہ نمبر 175 175۔ خواہش پرستی نہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 38 میں حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ایک اصولی بات فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ تم خواہش کی پیروی نہ کرو، لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تم کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ سورۃ 7 آیت 26۔ خدا نے انسان کے لیے ایک درست راستہ مقرر کیا، یعنی صراط مستقیم، اور پھر ہر انسان کی فطرت میں اس کی تمیز رکھ دی، پہچان رکھ دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی بیرونی طور پر بھی ہدایت دی اور انسان کے اندر بھی اس ہدایت کی پہچان رکھ دی۔ نیکی اور بدی دونوں کو الہام کیا گیا۔ انسان اگر اپنی فطرت کی اس خاموش رہنمائی کو سمجھے، یعنی اپنے اندر کی آواز کو سنے اور اس کی پیروی کرے، تو وہ کبھی بے راہ نہ ہو۔ وہ زندگی کی شاہراہ پر سیدھا چلتا رہے یہاں تک کہ وہ آخری منزل پر پہنچ جائے۔ فطرت کی اس شاہراہ سے بھٹکانے والی چیز صرف ایک ہے، اور وہ انسان کی خود اپنی خواہش ہے، یعنی خواہش نفس، اپنی مرضی۔ یہ خواہش زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو بہکاتی، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کی عبادت ہو یا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو، ہر موقع پر، ہر موڑ پر انسان اسی فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہش کے اثر میں نہ آنے دے۔ جو آدمی اپنی خواہش سے مغلوب ہو گیا، وہ لازماً فطرت کے سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا، اور جو آدمی فطرت کی راہ سے ہٹ جائے اس کے لیے تباہی کے سوا اور کوئی انجام نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثلاً خواہشات میں کیا ہے؟ ضرورت سے زائد کھانا، ضرورت سے زائد سونا، ضرورت سے زائد شہوت پرستی، ضرورت سے زائد لوگوں سے میل ملاقات، باتیں کرنا، یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان کو مزہ آنے لگتا ہے، تو انسان اس کے اصل مقصد کو بھول کر صرف مزے کے پیچھے پڑ جائے۔ مثلا کھائے تو صرف مزے کے لیے، اور مزہ ہی اس کا مقصود بن جائے۔ سوئے تو ضرورت سے زائد، کہ جس میں صرف وہ آرام طلبی پہ اتر آئے۔ پہننا انسان کی ضرورت ہے، لیکن پہننے کے پیچھے لگ جائے، یا جو چیز پہننے کو اس کا دل چاہتا ہے، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین حدوں سے باہر ہی کیوں نہ ہو، یا ان کی نافرمانی ہی اس میں کیوں نہ ہو رہی ہو۔ عموماً ہم لباس کا انتخاب کرتے وقت کس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں؟ یعنی یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، یہ ٹرینڈ کیا ہے۔ اسی طرح کھانے میں آپ دیکھیں کہ ضرورت کی بجائے صرف لذت مقصود ہو گئی۔ تو جہاں بھی انسان صرف خواہش سے مغلوب ہو گیا، یعنی کھائے تو صرف خواہش، جس چیز کی طلب ہو یا جس چیز کو دل چاہے، یا اسی طرح باقی کام بھی، تو پھر انسان کے لیے تباہی کے سوا اور کوئی انجام نہیں۔ آدمی کی خواہش اس کو مختلف طریقوں سے بھٹکاتی ہے۔ کبھی اس کو ظاہری رونقوں کے فریب میں الجھا کر گہری حقیقتوں سے دور کر دیتی، یعنی سطحی، وقتی، چمکیلی چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ کبھی وقتی فائدے کی خاطر اس کو راہ سے ہٹا دیتی ہے جو مستقل فائدے کی طرف لے جانے والی، یعنی وہ راہ یا وہ کام یا وہ طریقے جو انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، انسان ان کو چھوڑ کر ان کاموں میں لگ جاتا ہے جس سے اسے وقتی طور پر فائدہ نظر آتا ہے یا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے کو غیرت اور حمیت کا سوال بنا کر آدمی کو مشتعل کر دیتی کہ میری بھی کوئی عزت ہے۔
وہ انجام سے بے پرواہ ہو کر لڑنا بھیڑنا شروع کر دیتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑے کرنے لگتا ہے، جس کا یک طرفہ نقصان سب سے زیادہ خود اسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یعنی انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے کو ہرا دے گا یا دوسرے کو نقصان دے گا، لیکن عموماً ایسے لڑائی جھگڑے میں اس کی اپنی عزت اور اس کا اپنا مستقل فائدہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ویسے بھی نقصان اور تکلیف اٹھاتا ہے۔ آدمی کی خواہش آدمی کی سب سے بڑی دشمن ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، آدمی کی خواہش آدمی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جو شخص کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اپنے کنٹرول میں رکھے، یعنی نفس کے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کے رکھے، نہ یہ کہ خود خواہش کے کنٹرول میں آ جائے۔ خواہش پرستی کے مقابلہ میں دوسرا طریقہ اصول پسندی کا طریقہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ خواہشوں کا شکار نہ بنے، بلکہ وہ اعلیٰ انسانی اصولوں کی پیروی کرے، یعنی کسی کے ساتھ بھی معاملہ، رویہ، گفتگو اس پر مبنی نہ ہو کہ انسان کی اپنی مرضی کیا ہے یا اس کا دل کیا چاہتا ہے، بلکہ اس پر مبنی ہو کہ اس وقت اصول کا تقاضا کیا ہے۔ اس کا ہر رویہ سوچے سمجھے اصول کے تحت متعین ہوتا ہو، نہ کہ محض نفس اور خواہش کی پیروی کے تحت۔ ہر رویہ یعنی ہر کام، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ خواہشات پر مبنی نہ ہو بلکہ اصول پر مبنی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔